وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ دوسری نشست کا آغاز پہلے پڑھ لیتے ہیں تعوذ اور پھر تسمیہ اور پھر بڑی خوبصورت صورت وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ القدر، اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ لیلۃ القدر اس کی تلاش میں ہم رمضان شریف کے اندر پھرتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، اور یہ لیلۃ القدر کیوں بنی ہے؟ قدر جو ہے، قدر اس کے کیا معنی ہیں؟ دو معنی مفسرین کرام نے کیے ہیں، کافی سارے اور معنی ہیں لیکن دو معنی کیے ہیں۔ ایک تو قدر بتایا کہ عظمت والی، عزت والی، بڑائی والی، یہ ایک ہی لفظ ہے، عظمت بھی، عزت بھی، بڑائی بھی۔ اور دوسرا معنی جو اس کا کیا گیا ہے وہ ہے تقدیر والی۔ دوسرا معنی کیا ہے جی؟ تقدیر والی۔ تقدیر والی، جی قدر تقدیر والی اس کو بھی کہیں گے، الف لام ساتھ ہے، اور القدر عظمت اور بڑائی اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورۃ سیاق و سباق، اس پہ تھوڑا وقت لگے گا، 5 آیات ہیں، تو آج میرا خیال ہے کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ آج میں ہی ختم ہو جائیں۔ تو ایک تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر یا لیلۃ القدر کیوں کہا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا ہے کہ اس سے پہلے فی آیا ہے تو وہاں آ گیا لیلۃ القدر، جی، ورنہ اصل لفظ کیا تھا؟ لیلۃ لیلۃ۔ القدر، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر۔ تو فی کی وجہ سے لیلۃ القدر آیا ہے کہ فی حرف جار ہے، تو اس نے لیلتی کے نیچے زیر دے دی اور القدر۔ تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، ہم ہی نے اسے نازل کیا۔ اب یہ اسے نازل کیا، اس کون ہے آپ کے ذہن میں؟ قرآن قرآن پاک۔ مجید۔ اس قرآن مجید ہے، نازل وہی ہوا، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ ابھی ہم ترجمہ اس کا قدر ہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ پھر دیکھیں گے کہ تقدیر والی رات کہنا ہے یا عظمت و بڑائی والی رات کہنا ہے، تو وہ دیکھیں گے۔ یہ عظمت و بڑائی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت و بڑائی یہ مطلب یہ دی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے تو اس سے پہلے سورہ کون سی تھی؟ سورہ علق۔ سورہ علق، جی سورۃ العلق۔ علق۔ اور اس کی پہلی 5 صورتیں، 5 آیات جو تھیں وہ سورت کی جو ہم نے پڑھا، وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور آگے کیا ہے؟ علم الإنسان ما لم يعلم. لم یعلم۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے
کہ وہ علم اصل میں کیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جسمانی طور پر تو اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے زمین آسمان اور یہ ساری رونق جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات خوبصورت بنا کے تو پھر انسان کو پیدا کیا. یہ تو تھا جسم، اور جسم کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ تفسیر کے اندر ابھی تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا کہیں گے کہ جو کھانا پینا ہے، جو اس کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے یا باقی چیزیں چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری فیکٹریاں لگا کے نا پھر انسان کو کہا کہ جاؤ جا کے جو جی چائے کھاؤ. تم ایک پھٹکی تھے اور پھٹکی سے آپ کو 5 فٹ کا 6 فٹ کا انسان بنا دیا، تو لہذا یہ جسمانی جو تطور تھا یا جسمانی گروتھ وہ ہوئی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسمانی گروتھ ہی نہیں چاہیے تھی، اللہ نے اپنا جو منصوبہ بنایا ہوا تھا، قدر بنائی ہوئی تھی، تقدیر ہم اس کو پڑھیں گے، وہ یہ تھا کہ اس کی روحانی جو اندر کا انسان جو روحانی چیز ہے، جی میرا خیال ہے آ گئے ہیں ساتھی ہمارے، جی تو وہ جو روحانی چیز ہے وہ ہے اہم. اور روحانی طور پر انسان اس کے اوپر ساری اخلاقیات کیسے ہیں، جی اچھی عادتیں جو ہے وہ کیسی ہیں، لوگوں کے حقوق کس طریقے سے دینے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، تو ہم اس کو 2 لفظوں کے ساتھ کہیں گے. پہلی چیز کہ اللہ کے حقوق کیا ہے، یا اللہ کا حق ایک ہی ہے کہ اللہ ہی کو اللہ مانا جائے. تو جیسی ہے نا، جی جی ایسے ہی. بڑا سب سے بڑا، اس کو مختصراً کہیں گے تو اس کو پورا کرنا بڑا مشکل ہے. منہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن ہر چیز کے اندر اس کو اکیلا بنانا اور اس کو اکیلا سمجھنا یہ بڑا کام ہے. اور دوسری چیز وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. اب یہ انسان کی روح سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کے لیے کیا چیز نازل فرمائی؟ ہدایت قرآن پاک. قرآن پاک. جی، اور پہلا ہی انسان جب اس دنیا کے اندر آیا، اور پہلا انسان کون تھا جی؟ حضرت حضرت آدم آدم علیہ علیہ السلام. حضرت آدم علیہ حضرت آدم السلام. علیہ السلام. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو چشتی صاحب سے کہیں گے کہ وہ اپنا مائک اتار دیں پلیز، اس سے آپ کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا. تو ان کو جب اس دنیا کے اندر اتارا تو کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کیوں جی یہی کہا تھا نا؟ جی جی تو ڈاکٹر داؤد بھائی آپ اس کا ترجمہ کریں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. تو جب کبھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جی میری طرف سے جب کوئی یقینی ہدایت آئے تو فمن تابع ہدایا، تو جو کوئی اس ہدایت کوئی جی جس نے کی بھی میری اس ہدایت کی پیروی کی، جی، ولا خوف علیہم، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون ہے نا جی، جی، اور نہ ہی اور وہ نہ وہ غمگین کوئی ہوں گے. غمگین ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذریعہ بتایا. اور اس سے اگلی آیت ہے کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا اور اس کو جھٹلایا تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو یہ جو روحانی طور پر نازل فرمانا ہے کہ اپنی روح کی تقویت کے لیے، یہ قرآن مجید تھا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے جتنے بھی ہماری عمر ہے اگر اس کو دیکھیں گے تو وہ مہینوں، سالوں، دنوں اس میں وہ بنتی ہے نا. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس جگہ پر قرآن مجید کا تعلق ہے اور صحیح تعلق ہے،
وہاں اس کو اتنی عظمت دی ہے. ہم قدر کی تشریح میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مثلا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید تھا غار حرا کے اندر کس مہینے کے اندر اترا؟ رمضان شریف. رمضان شریف. رمضان شریف میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے پارے میں بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیا معنی ہے کیسر بھائی اس کے؟ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور آگے قرآن کی تفصیل ہے. ہم، اب یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا. ایسے ہی ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ہوا جی، سورہ حج کی آخری آیت. تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب کرتے ہیں کہ بھی ہمارا جو اصل نام ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود رکھا پیدا کرنے کے بعد. ایسے ہی باقی جو نام ہے یعنی کہ اگر ہم مہینوں کے، تو مہینوں کا ایک نام تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود رکھا جو قرآن مجید میں پتہ چلتا ہے. جی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں رکھا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ ایک نام، لیکن جو مفسرین بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس لیے رکھا کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا یا نازل ہونا شروع ہوا. جی کیوں جی؟ جی جی. تو مجھے یہ بتائیے کہ 12 مہینے ہم محرم صفر ربیع الاول سے لے کر ذوالحج تک جائیں اور پتہ چلے کہ ایک مہینے کا نام اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے، اور پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود بتا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا نازل ہوا. جی قرآن نازل کیا گیا. کیا جی گیا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو بھی دے دی. ٹھیک ہے جی. جی. جی اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن جو فرشتہ لے کے آیا، جو فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آیا، ان کا ذکر جو آگے آ رہا ہے نا، تنزل الملائکۃ، اور الگ سے کیا والروح، جی والروح، والروح. روح. یہ ہے روح الامین ہے جبرائیل علیہ السلام. تو جبرائیل علیہ السلام کا جو سٹیٹس ہے فرشتوں کے اندر وہ کیا ہے ہمارے ذہن میں؟ وہ فرشتوں کے سردار ہے. ملک الملائک. جی بالکل جی، ملک الملائکہ، بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو کیوں ملک الملائکہ؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہی ایک تھے کہ جو پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک فرشتوں کے ساتھ جو ان کی اپنی طرفداری تھی، کیا کہیں گے، وہ تسلط تھا، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بزرگی دی تھی وہ لے کر آتے رہے سارے کے سارے رسولوں پر. ٹھیک ہے جی. جی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار اس کے اندر کیا ہے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہینے کو بڑا بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بڑا بنا رہا ہے. اچھا، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل مکمل ہوئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جس پہلے رسول پر ہی جو مطلب آئے، تو جتنے بھی رسول ہیں 300 پلس سارے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں اس وقت کے لوگوں میں سے ان لوگوں کا انتخاب کر لینا، یہ ایک عزت ہے اس وقت کی یا نہیں؟ جی بالکل بے شک. اپنے وقت کی. جی بالکل. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ نے اس وقت کا صحیفہ، اس وقت کی کوئی کتاب، اس کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دینی تھی، تو لہذا کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، تو لہذا وہ مجتبی اور مصطفیٰ بن گئے. جی ایسی ہے جی. جی جی. اور آخر میں آتی ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں اور پہلا وہی جو میں نے ابھی پڑھی تھی وہ آتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، جی، جی، اور کیا ہے؟ نبی الانبیاء، جی، سید الانبیاء، سید، جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، اللواء الحمد، قیامت کے دن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کے ہاتھ میں اللواء ہوگا، اور وہ حدیث شفاعت ہے۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آپ کو بتا تو دیتا ہوں اس نبی کا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، ہم بالاختصار بتا رہے ہیں۔ تو یہ عزت ساری کی ساری جو ملی ہے، اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کا تعلق۔ انا انزلناہ، یہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بڑا بہت، اور جس کے ذریعے آیا وہ سید الملائکہ بن گئے، اور جس رسول پر آئے وہ سید الانبیاء بن گئے، اور جس مہینے کے اندر نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار بن گیا۔ وہ مہینوں کا سردار بن گیا۔ اب یہاں جو سوال ہے وہ آپ نے آپ سے پوچھنا ہے، پہلے آپ حدیث سن لیں، پہلے حدیث سنیں اور جی، پھر ہم چلیں گے۔ حدیث لمبی ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، اس کا نمبر ہے 7563۔ تو حدیث لمبی تو مطلب اس وجہ سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ دارالخلافہ تھا مدینہ، مکہ کے اندر آئے، تو جب وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے، جو آپ ایک صحابی تھے، انہیں کہا کہ بھئی آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں تو یہاں کسی کو اپنا خلیفہ بنا دو یا گورنر اپنی جگہ پہ بنا دو۔ وہ ایک غلام تھے ان کے، ان کو بنا دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے غلام ہیں، ان کو بنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اب جو حدیث ختم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، انہوں نے جو چیز بتائی تھی اصل میں، جو گورنر تھے انہوں نے جس بندے کو، اب رضی میرا میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ممکن ہے غلط ہو جائے، تو جن کو خلیفہ بنایا ان کی خاصیت یہ بتائی کہ وہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اس وقت مکہ میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پڑھی، انہوں نے کہا کہ ہاں، اما جی، ان نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، جی، کہ یقیناً تمہارے نبی اور میرے نبی بھی، انہوں نے کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال کہا، کیا کہا؟ کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو بلندی دیتا ہے، قوموں بلندی کو دیتا بلندی دیتا ہے۔ وہ ایک غلام تھا جو حاکم بن گیا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کا بہت بڑا عالم تھا غلام، لیکن حاکم بنا دیا نا، جی، تو کرائٹیریا تو اس وقت یہ تھا۔ اور آگے حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہل آخرین، اور اسی قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالی دوسروں کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو قرآن کو نہیں مانتے۔ جی، جو قرآن کو نہیں مانتے، یا جو قرآن کو صرف پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کوئی نہیں کرتے۔ کہ وہ ان کے، مجھے یہ بتائیے کہ ہم پڑھ رہے ہوں جی، ایک کافر کسی بندے سے آ کے یہ پوچھے
وہ بھائی تم یہ پڑھ رہے تھے کتاب، یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کافر، میں بتا رہا ہوں کافر، وہ مسلمان بھی ہونا چاہتا ہے، وہ مسلمان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ یہ جو کتاب پڑھ رہے تھے یہ کیا کتاب ہے؟ تو وہ کہے گا کہ جی قرآن مجید۔ تو وہ کہے کہ بھئی تم یہ کیا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے جی؟ تو وہ اس کو سورہ فاتحہ بھی سنا دے پورا، وہاں سے لے کر وہاں تک بتا دے، لیکن اس کو پتہ نہ ہو کہ میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق بتا رہا ہوں یا حقوق العباد بتا رہا ہوں، تو وہ بندہ جو کافر ہے اس کے ذہن میں کیا بات آئے گی ایک مسلمان کے بارے میں جی کہ اس بندے کو خود پتہ نہیں ہے، یہ اپنے اللہ سے بات کر رہا ہے لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کہہ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں۔ ایک مثال دی تو یہ ہے وَيَدْعُ بِهَا الْآخَرِينَ۔ تو سبق کیا ملا جناب؟ چشتی صاحب آپ بتائیں کہ ہمیں سبق کیا ملا؟ ٹھیک، چشتی صاحب میرا خیال نہیں ہے، تو میں کسی اور ساتھی سے پوچھوں گا۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ بتائیں گے؟ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس کو اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل، جی، پڑھ کے سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ ہے اس کا حق۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے خوش ہو جائیں کہ آج سورہ لیلۃ القدر ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں بڑا پتہ بھی چل جائے گا، سارا کچھ پتہ ہوگا، اور ہم اب نعوذ باللہ میرا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ بھی ہم میں سے کوئی بھی ریاکاری سے اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ جو یہ جانتا ہوگا، علمی تکبر اس کے اوپر آ گیا، علمی ریاکاری آ گئی کہ میں قرآن مجید کا سارا ہی ترجمہ جانتا ہوں، لوگوں کو بتاتا پھرے، تو بتائیے وہ کیا کرے گا؟ عمل نہیں کرے اس کے اوپر، تو وَيَدْعُ بِهَا الْآخَرِينَ آتا ہے وہ یا نہیں آتا؟ واللہ آتا ہے۔ بالکل۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے کہ قرآن مجید تمہارے حق میں اور تمہارے خلاف ایک حجت ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے پہلے۔ اب یہاں آئیں، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو قدر والی رات میں، آگے کیا ہے؟ نازل کیا۔ اب قدر جو ہے اس کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو ہے تقدیر والی، تقدیر والی اس وجہ سے ہے کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تقدیر بتائی ہے جو کل ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، تقدیر والی کیا تھا وہ؟ کسی کو یاد ہے؟ ان اولا ترمذی شریف کے اندر 3319 کل پڑھی تھی، میں چلو پڑھ دیتا ہوں تقدیر والی۔ ایک تو یہ ہے تقدیر کلی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ القلم تھا، فقال له اکتب، اور اس کو کہا کہ تو لکھ، جی جو کچھ اللہ بتاتے گئے وہ لکھتی گئی، جی فجرا، تو وہ اس نے جاری کر دیا اپنا عمل، فجرا ما ہوا قائن الی الابد، کہ جو ابد تک، قیامت تک بننے والا تھا اس کو سارے ہی لکھ دیا۔ یہ ہے جی وہ تقدیر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی، اور اسی کے اندر وہ تقدیر بھی ہے، یہ ہے پوری کی پوری تقدیر۔ اب اس کے اندر جو قدر آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے سورہ دخان، میرا خیال ہے آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا آپ کے سامنے، اچھا میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دخان، اس کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں آیات، وہاں بھی 5 ہی آیات ہیں، وہ شروع ہوتی ہے حامیم، حامیم والکتاب المبین، اور اس بیان کرنے والی یا اس روشن کتاب کی قسم
اور آگے ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو، آگے ترجمہ کریں، ایک مبارک رات میں مبارک رات میں نازل ایک کیا۔ مبارک نازل رات کیا۔ میں نازل فرمایا۔ وہاں قدر، یہاں اس جگہ پہ لیلۃ القدر ہے، وہاں لیلۃ مبارک۔ مبارکۃ آیا ہے، مبارک۔ اور آگے ہے انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ جنت میں تو جانا ہی ہے، اللہ ڈراتا ہے اس وجہ سے ہے کہ لوگ جہنم میں نہ جائیں۔ کیوں جی؟ کئی دفعہ جی۔ ذہن میں آتا ہے نا، یہ ڈرانا بڑا اہم ہے۔ وہ جو بشارتیں دینا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ اہم ہوگا، لیکن یہ ڈرانا کہ یار یہ رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ بھی جاتا ہے، یہ بھی جاتا ہے، تو ڈرانا زیادہ اہم ہے انسان کے لیے، اپنا ڈرنا، یا پھر یہ ہے کہ خوشخبری ہو تو صرف وہی؟ دونوں چیزیں۔ آپ زیادہ دونوں چیزیں، چلو جی دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو دونوں ہی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انا کننا منذرین۔ آگے فرمایا چوتھی آیت، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس مبارک رات کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے ہر دانائی اور حکمت والے کام کا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا جی، جی بالکل بڑا 25ویں اور پارے میں۔ لوگ اس کو یہی آیات پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شب برات آ گئی۔ وہ شب برات کیا ہوتی ہے پتہ نہیں۔ جی؟ آپ چھوٹے ہوتے ہوئے وہ یہی تو کام کرتے رہے ہیں کہ ادھر سے پٹاخے اور اس سے یہ اور وہ، اور پتہ نہیں اب ہے برکت والی رات، اور اس کے اندر ہم کیا کر رہے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ اگر کر رہے تھے تو اس وقت نادانی میں تھا۔ تو مجھے بتانا یہ تھا کہ یہ جو ہے نا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہی موضوع چار چیزیں جو ابھی بتائی ہیں اس کے اندر بھی آئے گا۔ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، پروفیسر یہ صاحب وہ ہے آپ نے ایک تا زائد لگا دیا ہے، یہ تتا نہیں ہے، تنزل الملائکہ۔ جی، تنزل الملائکۃ، جی تنزل الملائکۃ، اللہ جزائے خیر دے جی، میرے منہ سے نکل گیا غیر ارادی طور پر۔ تو فیہا یفرق، اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ جو فرقہ یفرق، یہ فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، اس لیے فرقان جو فیصلہ کرنے والا بھی ہے اور اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنے والا، یہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ اچھا، آگے جو آیت آتی ہے وہ یہ ہے کہ امرم من عندنا، امرم من عندنا، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے، انا کننا مرسلین، یہ 5 آیات ہے کہ بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ اب وہ جو 5 آیات پہلے پڑھی ہیں ہم نے سورۃ العلق کی، اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کو بنا کے ہمیں بتایا کہ یہ قدر والی رات ہے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ ایک تو ہے قدر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جو تقدیر لکھ دی۔ اب سنیں، حضرت ابن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہے نا تشریح کا، وہ بھائیو سب سے پہلی تشریح یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو ہم نے لیلۃ القدر یہاں پڑھا تھا، تو ہم نے اس کی تشریح کہاں سے لی؟ قرآن مجید میں سے، ایسے ہی ہے؟ جی۔ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا، میری ایک آپ سے گزارش ہوگی، سب سے پہلی تشریح آپ قرآن مجید میں سے تلاش کریں کہ کیا اس بات کی تشریح کسی اور قرآن مجید کی آیت میں آئی ہوئی ہے؟ جی۔ پہلی۔ اچھا، اگر وہاں نہ ملے تو پھر کہاں سے لینی ہے؟ حدیث مبارک سے۔ احادیث مبارکہ سے جو صحیح اسناد والی ہوں اور اس کو صحیح کر رہی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، احادیث سے۔ اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر صحابہ سے، جی۔ پھر صحابہ سے۔ آج حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس اسی کی تشریح کرتے ہیں، قدر کی، قدر۔
تو وہ تشریح کرتے ہوئے خود کہتے ہیں کہ یہ اس لیے قدر والی رات ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو جو کچھ بھی ان لوگوں نے ایک سال کے اندر کرنا ہوتا ہے وہ پورے کے پورے کام ان لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ مثلا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ انکا ترر راجولہ، تو ایک بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یمشی فی الاسواق، کہ وہ بازاروں کے اندر خوب گھوم پھر رہا ہوتا ہے، فقد وقع اسمہ فی الموتى، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر۔ جی جی میں ابھی بتایا مبارکن تھا، تو وہاں ابھی بتایا کیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے، اور اس جگہ پہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور روح الامین اس رات میں اپنے رب کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر کام کے لیے۔ جی من آیا ہے یہاں، جی ہر کام سے، اپنی زبان میں ہر کام کے لیے آ جائے گا۔ تو یہ رات اس طریقے کی ہے۔ ایک ہے لانگ ٹرم پلاننگ تقدیر کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اسی کے اندر شارٹ ٹرم پلاننگ، وہ ہر رمضان کی لیلۃ القدر کے اندر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے مزید بھی۔ ہاں بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی میں بتا دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے، اس کے بارے میں 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں، یا 40 تو کم از کم حدیثیں ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کب ہے۔ تو اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ میں بتا رہا ہوں ترمذی کے اندر 792 ہے، بخاری کے اندر تو ماشاءاللہ 2020 ہے، 2017 ہے، اور مسلم شریف کے اندر 2776۔ یہ ساری کی ساری، اس میں سے میں ترمذی کا بتا رہا ہوں کہ وہاں ہے کہ التمسوہا، اس کو تم تلاش کرو، فی عشر الاواخر، جو مہینہ رمضان کا ہے اس کے آخری عشرے کے اندر، فی کل واتر، جو بھی طاق ہیں۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، بلکہ اور بھی ہیں ایسے کہ بخاری شریف کے اندر جو 20 اور 21 ہے، اس کے اندر کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو کب؟ جب اس کے اندر 9 دن رہ جائیں، 7 دن رہ جائیں، 5 دن رہ جائیں، 3 دن رہ جائیں، وہ بھی لیلۃ القدر، وہ بھی طاق راتیں ہی بنتی ہیں۔ جی 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 اور بخاری شریف کی 2776 جو ہے، اس کے اندر ہے کہ ورویہ عن النبی فی لیلۃ القدر، نبی صلی اللہ علیہ لیلۃ القدر کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کیا گیا ہے، انہا لیلۃ 21، کہ وہ 21 کا مطلب کیا ہوا؟ 21، 20 کہتے ہیں، عشرہ کہتے ہیں 2 کو، 20 کہتے ہیں 20 کو، اہدا کا مطلب ہوتا ہے 1، ان دونوں کو بنائیں گے تو کتنا بنے گا؟ 21۔ وثلاثۃ وعشرین 23، وخمس وعشرین 25، وسبع وعشرین 27، وتسع وعشرین 29۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے وآخر لیلۃ من رمضان۔ اب یا تو ترجمہ یہ ہے کہ یہ رمضان کی آخری رات ہے، یا یہ ہے کہ اگلی رات آخر رمضان کی رات۔ تو مفسرین نے بتایا، اور اس کے اوپر کوئی 8-10 کی تو میں نے پڑھا، کہا کہ اس میں سے 27 جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اب یہاں آ جاتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تو کیا جانے کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت، اس کی وہ چیزیں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوں گے، اور اے قاری، اے سننے والے، تو اس کی قدر کیسے جانتا ہے؟ کا مطلب کیا ہے کہ وہ بہت قدر والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات، اس کو بے شک آپ عظمت عزت آپ نے پڑھ لیجئے گا، وہ قدر والی رات خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے 83 ایئرز اور 4 منتھ بنتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ لیل الف جو شہر ہے وہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور روح الامین اس رات میں نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر کام کے لیے، سلام، سراسر سلامتی ہے، ہیا، یہ رات، حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اللہ نام کے کے نام ساتھ کے جو بہت ساتھ زیادہ رحم کرنے جو والا، بہت بہت زیادہ رحم 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 کرنے 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 والا، 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 انتہائی اللہ کے مہربان ہے۔ نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ انا انزلناہ، بے بے شک جلدی ہم سے، شک ہی ہم نے ہی نے اسے نازل نازل کیا، کیا، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، قدر والی قدر والی قدر رات رات والی میں، رات میں، قدر والی رات میں۔ وما ادراکا، اور اور تو تو کیا کیا جانے جانے، تو کیا تو جانے، کیا جانے، یا تجھے کس نے معلوم کروایا، تو کیا جانے، ما لیلۃ القدر، وہ وہ قدر قدر والی والی رات کیا رات ہے، کیا ہے۔ وہ قدر والی رات کیا ہے، لیلۃ القدر، قدر وہ والی قدر قدر رات والی والی رات رات قدر والی رات، خیر من الف شہر، 1000 ایک مہینوں سے ہزار بہتر ہے۔ مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس فرشتوں رات اور میں روح فرشتے الامین اور اس رات روح میں الامین نازل ہوتے ہیں، نازل فرشتے ہوتے ہیں، اور روح الامین اس رات میں نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے اپنے رب رب کے کے حکم حکم سے، کے اپنے ساتھ، رب کے حکم سے، من کل امر، ہر اور کام کے ہر بارے میں، ہر کام کام کے لیے، سلام، سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے، سلامتی ہے، سلامتی ہے، بالکل جی، سراسر سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ فجر کے یہ طلوع ہونے رات تک۔ فجر کے مطلع طلوع ہونے تک ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی جی ٹھیک ہے۔ اب کل انشاءاللہ اس پہ کریں گے۔ اب کیسر بھائی، آپ کو اگر وقت جہاں تک ملتا ہے آپ ذرا کر دیجئے، کل اس پہ تھوڑا بات ہوگی مزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے، سلام، سلامتی ہے، ہیا حتی مطلع الفجر،